سے رہیں. بات سمجھیے, حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیوں ہوا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں قصور سامری کا تھا, وہاں گمراہ کرنے والا سامری تھا, قصور ہارون کا نہیں تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر سکتے نہیں ہیں, اور حضرت ہارون کو قصوروار بھی ٹھہرا سکتے نہیں ہیں. ہم حضرت موسیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں, حضرت ہارون کو بھی سلام کرتے ہیں. یہاں قصور سامری کا ہے, وہاں قصور صفائیوں کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے لڑ رہے ہیں, وہاں حضرت معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں ہیں. یہاں قصور سامری کا ہے, وہاں قصور صفائیوں کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے گمراہ کرنے والا سامری ہے, لیکن ہارون کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے لڑ رہے ہیں. سوئے اتفاق بھی یہ ہوا کہ حضرت عثمان شہید ہوئے علی کے ہوتے ہوئے, یہ ہارون امت کے ہوتے عثمان شہید کیسے ہوئے؟ وہاں قصور ہارون کا نہیں تھا, یہاں قصور ہارون امت کا نہیں ہے, حضرت علی کا نہیں ہے. اتفاق بڑا عجیب بنا ہے. سوئے اتفاق ایسا رہا کہ غلط فہمی کے اسباب موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں حضرت عثمان شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ ان کی شہادت کے بعد مسند پر بھی آئے. سوئے اتفاق ایسا رہا جو قاتلان عثمان ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل بھی ہوئے. سوئے اتفاق ایسا رہا, غلط فہمی کے اسباب موجود تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں. یہ دونوں نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ حضرت علی سے ہوا ہے. یہ دونوں صحابی ہیں, وہ نبی ہیں, یہ صحابی ہیں. وہاں قصور ہارون کا نہیں, یہاں قصور علی کا نہیں. وہاں قصور سامری کا ہے, یہاں قصور صفائیوں کا ہے. وہ جانور کے پجاری تھے, انہوں نے چل کے ہی گھوڑا پوجا. وہ جانور کے پجاری تھے, انہوں نے آگے چل کے ہی گھوڑا پوجا. وہاں ہم حضرت موسیٰ پہ اعتراض کر سکتے نہیں ہیں, حضرت ہارون کو قصوروار ٹھہرا سکتے بھی نہیں ہیں. یہاں بھی حضرت معاویہ پہ اعتراض کر سکتے نہیں ہیں, اور حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا سکتے نہیں ہیں. وہاں دونوں کا احترام کرتے ہیں, یہاں بھی دونوں کا احترام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں, حضرت معاویہ کو بھی سلام کرتے ہیں, حضرت ہارون کو بھی سلام کرتے ہیں, حضرت علی کو بھی سلام کرتے ہیں. یہی کام اگر کوئی اور کرتا اس کے لیے فتویٰ اور تھی. یہاں نبیوں نے کیا ہے, فتویٰ نہیں آئے گا. یہاں صحابہ نے کیا ہے, فتویٰ نہیں آئے گا. نبوت بھی دینی شخصیات ہیں, صحابیت بھی دینی منصب ہے. ان کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا. ہم دونوں کو مانتے ہیں, دونوں نبیوں کو بھی مانتے ہیں, دونوں صحابیوں کو بھی مانتے ہیں. ایک نے کہا جی دو آدمی جو لڑ پڑے تو ایک ضرور غلط ہوگا نا. میں نے کہا تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ جب دو اذانیں آ رہی ہو تو ایک ضرور غلط ہوگی نا. نہیں سمجھ آ رہا. وہاں توجہ کیوں نہیں جاتی جہاں دو اذانیں آ رہی ہوں تو ایک ضرور غلط ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی دو اذانیں لائے ہو؟ نہیں ہو سکتا. دین ایک ہے, اسلام ایک ہے, اس کے متوازی جو بھی لائے گا وہ اسلام کے ٹکر میں ہوگا. اسلام ہو سکتا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ اکرام کی جو لڑائیاں ہیں ان کی مثال آپ یوں سمجھیں
کہ 8-10 آدمی جنگل میں جا رہے تھے، مغرب کی اذان ان کے کان تک پہنچ گئی تھی۔ اذان جیسے ختم ہوئی، اچانک آندھی آئی، طوفان آیا۔ جیسے آندھی اور طوفان آیا، اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک دوسرے کو نظر کیا آنے تھے، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا اندھیرا چھا گیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، نماز معاف ہو گئی؟ نماز معاف ہو گئی؟ علماء فرماتے ہیں نماز معاف نہیں ہوئی۔ اچھا نماز معاف نہیں ہوئی تو قبلے کا بھی تو پتہ نہیں، کہتے نماز معاف نہیں۔ اب یہ لوگ تحری کریں گے۔ بھئی تحری کیا ہوتا ہے؟ سوچ وچار کر کے اپنا غالب گمان ایک طرف روک دیں گے کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، پھر بھلے اس کا مشرق کی طرف رخ ہو جائے، اللہ نماز قبول کر دے گا۔ یہی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے تحری کی، اس کا غالب گمان اس طرف چلا گیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اس نے اس طرف رک کر کے نماز شروع کر دی۔ دوسرے آدمی کا غالب گمان اس طرف چلا گیا، اس نے اس طرف ہو کر نماز شروع کر دی۔ ایک کا غالب گمان اس طرف ہوا، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز ایک کی ہوئی یا سب کی ہوگی؟ ہاں بھائی، نماز ایک کی ہوئی یا سب کی ہو گئی؟ بولو بھائی، نماز سب کی ہو گئی نا؟ تو صحابہ کی لڑائیوں کی مثال آپ یوں سمجھیے، صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی قدم قدم پر آسمان سے رہنمائی کر رہے تھے، قدم قدم پر رہنمائی ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یہ کام صحیح، یہ غلط، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز۔ جب اچانک حضور علیہ السلام کا سایہ ان کے سروں سے ہٹ گیا تو آسمان سے آنے والی رہنمائی، رہبری کا سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ یہودیوں نے سازشیں اتنی تیز کی، خلیفہ وقت خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ سبائیوں نے سازش تیز کر دی، حالات ایسے بن گئے۔ صحابہ اکرام کے بیان آن دی ریکارڈ ہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ اسی اجتماع میں صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ صحابہ کا وہ تھا جن کا غالب گمان حضرت علی کی طرف پھر گیا کہ خلیفہ راشد حضرت علی ہیں، آج نہیں تو کل سے ہی یہی قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے، اور وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوسرا گروہ صحابہ کا، ان کا غالب گمان حضرت امیر معاویہ کی طرف پھر گیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں، علی کی فضیلت کا انکار نہیں، علی کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت بھی مانتے ہیں، شان شوکت بھی مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ قاتلان عثمان حضرت علی کے لشکر میں ہیں، صرف ہیں نہیں، پورے تسلط کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے، یملکوننا لا نملکہم، وہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک ہم حضرت علی کو ان کے چونگل سے نکال نہیں دیتے اس وقت تک ہم علی کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں چلے گئے۔ اور ان کے سامنے وہ بات بھی تو تھی نا کہ عثمان کوئی عام آدمی تھے؟
وہ تو وہ تھے کہ جن کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تھی، تو آپ علیہ السلام نے بھی تو اعلان کیا تھا نا کہ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے محمدی ہاتھ پر بیعت کرے۔ حدیبیہ کے مقام پر 1450 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اس وقت یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے سب سے رضا کا اعلان کر دیا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ بات بھی تو ان کے سامنے تھی۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں چلے گئے، اور تیسرا گروہ وہ صحابہ کا تھا جنہوں نے اپنی تلواروں کو اٹھا کر اور فرمانے لگے یہ وہ تلواریں ہیں جو بدر اور احد میں ہم نے کافروں پہ چلائی تھی، اب ہم ایک دوسرے پہ چلائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ ادھر رہے نہ ادھر گئے، بلکہ ساکتین ہو کر درمیان میں بیٹھنے والے ہو گئے۔ یہ صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جس طرح اس مثال میں جن کے رخ مختلف تھے ان کے رخوں کے اختلاف کے باوجود نماز سب کی ہو گئی، یہاں بھی صحابہ کے رخوں کے اختلاف کے باوجود سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب صحابہ کو مانتے، سب اہل بیت کو مانتے۔ صحابہ بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی کے بعد اعلان فرماتے ہیں، ایک بیان جاری فرماتے ہیں، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، الامر واحد، دین ہمارا ایک ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں علی معاویہ، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ، علی معاویہ۔ کہنے لگے جی یہ بھائی بھائی کیوں کہتے ہو، بھائی بھائی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تم تو ہمیں کہتے ہو کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، کہتے نا سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا جناب تمہارا کلمہ تو ہمارے کلمے سے نہیں ملتا۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی بھائی۔ میں نے کہا تمہاری اذان ہماری اذان سے نہیں ملتی۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی ہو۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ جدا ہے، نظریہ جدا ہے، کلمہ جدا ہے، اذان جدا ہے، اصول جدا ہے، فروع جدا ہے، سب کچھ جدا ہے، تم بھائی کہتے ہو، اور جن کا رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، اصول فروع ایک ہے، دین ایک ہے، تو میں کیوں نہ کہوں علی معاویہ، بولو علی معاویہ، آواز آنی چاہیے، علی معاویہ۔ کہتے تم حضرت معاویہ کو علی کے برابر بتاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم نے کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگایا کہ علی معاویہ برابر برابر، ہم تو کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم مرتبہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، حضرت معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن حضرت علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہم علی کو سارے کا سارا علی مانتے ہیں، پورے کا پورا علی مانتے ہیں۔ بولو بھائی، علی سارے کا سارا مانتے ہیں اور علی پورے کا پورا مانتے ہیں۔ تم حضرت علی کو حضرت معاویہ سے لڑتا ہوا تو مانتے ہو، لیکن حضرت علی کو صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی کو معاویہ سے
لڑتا ہوا تو مانتے ہو، لیکن حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتا کیوں نہیں مانتے؟ ہم علی کو حق مانتے ہیں۔ علی جب بیعت لے رہے تھے اس وقت بھی حق پر ہے، علی جب بیعت کر رہے تھے اس وقت بھی تو حق پر ہے۔ علی جب نماز پڑھا رہے تھے، امامت کرا رہے تھے، علی اس وقت بھی حق پر ہیں۔ تو علی جب ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، علی اس وقت بھی تو حق پر ہیں نا۔ حضرت علی کو حق مانتے ہیں، سارے کا سارا مانتے ہیں، پورے کا پورا مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی جب بیعت لے رہے ہیں بھی حق پر ہیں، جب بیعت کر رہے ہیں بھی حق پر ہیں، جب نمازیں پڑھا رہے ہیں بھی حق پر ہیں، جب نمازیں پڑھ رہے ہیں بھی حق پر ہیں، جب اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دے رہے ہیں تب بھی حق پر ہیں، اور جب حضرت علی ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں علی اس وقت بھی حق پر ہیں۔ علی سارے کا سارا قبول، پورے کا پورا قبول۔ ہے کوئی ہمارے جیسا علی کا ماننے والا تو دکھاؤ۔ یہ آدھا مانتے پورا نہیں مانتے، ہم پورا مانتے۔ علی سارے کا سارا مانتے اور پورے کا بولو بھائی پورا مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کرا دیا، اور حضرت علی نے اپنے بیٹے پر ابو بکر نام رکھا، ایک پر عمر نام رکھا، ایک پر عثمان نام رکھا۔ ہم کہتے ہیں او پہل کے لوگوں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، علی والے بن جاؤ، سیدھے جنت چلے جاؤ انشاءاللہ۔ علی والے سے بنو نا۔ کہتے ہیں جی حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر تو نام رکھے تھے، لیکن وہ اس وقت ابو بکر صرف ایک تھوڑی تھے، عمر عثمان صرف یہی تھوڑی تھے، اس وقت ابو بکر عمر عثمان اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ علی نے بچوں پر نام تو رکھے تھے لیکن نیت ان خلفاء والی تھوڑی کی تھی، اور نیت وہ جو دوسرے لوگ نہیں تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تم بھی بچوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھ لو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم تو بھائی علی کے ماننے والے ہیں۔ آج میں دعوت دے رہا ہوں علی والے ہو جاؤ، جنت چلے جاؤ۔ 40 یا 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے بیعت کر کے صلح کر دی، اور حضرت حسین کی شہادت ہے 61 ہجری میں۔ 41 سے 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ بولو بھائی حساب کتاب کے کچے ہو۔ 41 سے 61 تک کتنے سال؟ 20 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں خلافت امیر معاویہ میں۔ 20 گھنٹے نہیں کہہ رہا، 20 دن نہیں کہہ رہا، 20 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں خلافت معاویہ میں۔ ان 20 سالوں میں سے کوئی ایک احتجاج دکھاؤ حضرت حسین کا خلافت امیر معاویہ کے خلاف، کوئی ایک احتجاج دکھاؤ، ہے تو دکھاؤ۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر بتاؤ حضرت حسین ڈر کر چپ تھے یا صحیح سمجھ کر مطمئن تھے؟ بولو صحیح سمجھ کر مطمئن تھے نا۔ جہاں حسین مطمئن ہو وہیں ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں گے۔ ہم صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ بہت سارا بڑا عنوان ہے، آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے لوگ جلدی جلدی میں بحث مباحثے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہر کسی کو ایک جیسا جواب نہیں دیا جاتا، کہ لوکیشن دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی، جیسی کیفیت ہوگی جواب ویسا ہوگا۔ آخری بات، ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کر کہتے ہیں پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دو گے؟ بولو۔ ایک آدمی اندر سے لیٹرین سے آواز دیتا ہے پانی دو، اس کو کس چیز میں پانی؟ لوٹے میں دو گے نا۔
ایک آدمی غسل خانے سے اندر سے آواز دیتے پانی دو، اس کو پانی کس میں دو گے؟ بالٹی میں دو گے نا۔ سوال تو ایک ہی ہے، جواب بدل گئے، اس کی کیفیت بدل گئی نا۔ تو ہم سے اگر ہمارا آدمی مسلمان بمانا دفتر والا بمانا مسلمان، ہم سے کوئی مسلمان کوئی بات پوچھے گا صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، ان کو ہم دلائل دے کر سمجھائیں گے۔ اگر کوئی لیٹرین سے آواز دے گا، سمجھ رہے ہو، اس کو ہم یہ نہیں سمجھائیں گے تو کون ہے، یہ تو ہمارے گھر کے مسئلے، تو ہے کون؟ نہیں سمجھ آیا؟ بھائی ہندو اگر آپ سے بحث کرے کہ جی مسلمان تم بڑے عجیب لوگ ہو، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے ہو، بایاں دائیں کے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ کیا جواب دو؟ آپ کہو گے بخاری میں آیا، وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں بخاری نہیں مانتا۔ جی وہ حدیث میں آیا، کہتے ہیں میں ہندو ہوں حدیث نہیں مانتا۔ جی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کہتے ہیں میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا۔ اس کو کیا جواب دو گے؟ تو اس کو گلاس میں پانی نہیں دینا، یہ لیٹرین والا ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی دو آدمی ٹرین میں جا رہے تھے، سیٹ پر لڑ پڑے کہ یہ سیٹ میری ہے، اس نے کہا سیٹ میری ہے۔ ٹی ٹی آیا، اس نے کہا ٹکٹیں دکھاؤ دونوں۔ ایک نے جلدی میں ہاتھ جیب میں مارا، ٹکٹ لا کے دکھا دیا، یہ دیکھو میرے پاس ٹکٹ ہے۔ دوسرے کو کہا کہ تو بھی ٹکٹ دکھا، کہتا ہے ٹکٹ تو نہیں ہے، ٹکٹ میرے پاس نہیں ہے، لیکن 10 گواہ میرے پاس ہیں کہ یہ سیٹ میری ہے۔ اس کے گواہوں کی گواہی کو سنا جائے گا؟ بولو نہیں سنا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا 10 نہیں 50 گواہ لا، تیرے گواہ کسی کام کے نہیں ہے جب تک ٹکٹ نہیں۔ یہ برتھ کی بات وہ کرے جس کے پاس ٹکٹ ہو، سیٹ کی بات وہ کرے جس کے پاس ٹکٹ ہو، یہ تو ریل کے اندر کا مسئلہ ہے۔ تو خلافت پر بات ہم سے وہ کرے جس کے پاس اسلام کا ٹکٹ ہو، امامت پر بات ہم سے وہ کرے جس کے پاس اسلام کا ٹکٹ ہو، فتح اور کرتاس پر بات وہ کرے جس کے پاس اسلام کا ٹکٹ ہو، جمل اور سفین پر بات وہ کرے جس کے پاس اسلام کا ٹکٹ ہو۔ جس کے پاس اسلام کا ٹکٹ ہی نہیں، وہ دفتر والا نہیں لیٹرین والا ہے، اس کو پانی گلاس میں نہیں لوٹے میں دیا جائے گا، کہیں گے پہلے ٹکٹ لا بعد میں بات۔ اس لیے تمام ساتھی صحابہ اہل بیت کی عزت اور عظمت کو عام کرو گے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔